آپ ڈاکٹر مزمل صاحب ہیں. آپ نے کافی عرصہ آپ نے پڑھایا ہے. آپ گورنمنٹ کالج میں پرنسپل بھی رہی ہیں. آپ کی 20 تصانیف ہیں اور آپ کے بہت سے پیپر بھی پبلش ہیں. ابھی بھی آپ ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے آپ کے پاس ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہے. تو سر میرا کویسچن یہ ہے کہ اس ماڈرن ٹائم میں جو ہماری موبائل جنریشن ہے اور جو بہت سی سوشل ایپس ہیں، ان کے یوتھ پر سر کیا اثرات ہیں، اور آج کا اسٹوڈنٹ آپ کو کس طرح کا ملتا ہے؟ ہمارے ٹائم میں جب ہم آپ کے پاس پڑھتے تھے اور جب آپ کا اسٹوڈنٹ ہے تو سر کیا آپ ڈفرینس پاتے ہیں، اور آج کی یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی، ہر عہد کے اندر جو ایک کچھ سماجی، کچھ ریاستی، کچھ تعلیمی ایک خاص طرح کا ماحول بن جاتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ انسان کی شخصیت کے اوپر، انسان کے اذہان کے اوپر وہ اثرات مرتب کرتے ہیں. آج کا طالب علم جو ہے وہ یکسر بدل گیا ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے. ایک تو وہ چور دروازے تلاش کرتا ہے، اچھا، اور اس کو یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے اس کو اپنی جو تہذیبی روایت ہے ہماری، اس سے بھی کاٹ دیا ہے. اب وہ محنت سے زیادہ 2-3 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. یا تو وہ ہیلپنگ بکس ہوتی ہیں، نوٹس ہوتے ہیں، ٹیوشن ہوتی ہے، اپنا گیس لینا اور اس طرح کی باتیں سوچتے تاکہ یا رٹے بازی کی طرف سے. کیونکہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ طوطا سازی کی فیکٹریاں بن کے رہ گئی ہیں. وہاں پر جو ہے نا ایک کریشن کا جو ہے، تخلیقیت کا جو ایک ماحول ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب کمپٹیٹو ماحول ہے. ہر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دوسرے کے بچے سے آگے نکل جائے. بچہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کس طرح سے میرے مارکس زیادہ آ جائیں. یعنی انفارمیشن آ رہی ہے اسٹوڈنٹ کے اندر، لیکن نالج نہیں آ رہا، شعور نہیں آ رہا. اور اس کے جو ہے نا اس کی ہال نوکیاں جو ہے، ہول نوکیاں، ان کا ابھی اتنا ادراک نہیں ہو رہا. لیکن مستقبل قریب میں یہ ایک بڑا بلاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک دیکھیں آپ پرائمری اسکول ٹیچر جو آپ بھرتی کر رہے ہیں عرصے دراز سے، اب تو وہ بھی نہیں ہو رہے. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو جتنے اوپن یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں جن کے نمبر تو زیادہ ہیں، اور وہ جو ان کا جو میرٹ بنایا گیا ہے وہ انٹرویو کا نہیں ہے، ان کا کیریئر کے حوالے سے میرٹ ہے. اور وہ ٹیچر جو پرائمری آ رہا ہے وہ خود کانشیس نہیں ہے، اس کو خود مبادیات کا نہیں پتا کہ تعلیمی حکمتیں کیا ہوتی ہیں، علم کیا ہوتا ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، شعور کیا ہے، پاکستان کیا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے، کسی بات کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر وہ تخلیقیت ختم ہو رہی ہے. لیکن یہاں ایک اور بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ٹیچر بھی اس طرح کا نہیں رہا جس طرح سے اسے ہونا چاہیے. وہ بھی قلم کتاب کے ساتھ کٹ گیا ہے. تو ایک عجیب سا ہڑبونگ ہے جو مچا ہوا ہے، اور اس لیے یہ سکیٹرڈ ہے قوم ہر طرف سے. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا جی سر، جی آپ نے جو بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، تو اب سر آپ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو صرف اسٹوڈنٹ کے لیے میرا پیغام نہیں ہے، میرا ٹیچر اور پیرنٹس کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک اس طرح کا انوائرمنٹ دیں کہ ایک تو وہ خود پڑھنے کی کوشش کریں، خود محنت کریں، اور کتاب کے ساتھ ان کی وابستگی ہو. وہ جو ایک احترام ہوتا تھا بڑے کا، ٹیچر کا، کتاب کے ساتھ ایک احترام ہوتا تھا، ادارے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں بہت کم لوگوں سے سنتے ہوں کہ جی یہ میرا مادر علمی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا تعلیق ہے، یہ میرا استاد ہے. تو یہ والی باتیں ختم ہو گئی ہیں. جب تک طالب علم جو ہے وہ اپنے اندر کوئی اعلیٰ قدریں پیدا کرنے کا ایک اپنا رجحان ہی نہیں بنائے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ تو میرا پیغام تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی روایت اور اپنی تہذیب کے ساتھ دوبارہ جرت کرنی پڑے گی، ہمیں مراجعت کرنی پڑے گی. پھر ہم ادھر جائیں گے تو پھر شاید اس کے کچھ نتائج ہمارے سامنے بہتر ہو سکیں. اور یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بغیر سوچے سمجھے ہم نے تعلیم کو ایک انڈسٹری بنا دیا ہے، گلی گلی میں جو سکول بنا دیے گئے ہیں اور سرمایہ دار جو تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے ہاں جو ایک علمی ول تھی وہ ختم ہوئی ہے. اس کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے. میرا یہ پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ.